آج ہم انگلش کے سبق پر چلتے ہیں۔ آج ہمارا جو سبق ہے، آج ہم صفحہ نمبر 11 پر ہیں۔ جی میرے سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے۔ بات کون سی چل رہی تھی کہ آواز کی؟ ہاں جی، تکنیکی جو مسائل ہیں کہ اگر آواز کٹ تو نہیں رہی، آواز میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ہیڈ فون میں وائس بریک تو نہیں ہو رہی۔ تو اب یہاں پہ اگر یہ بات ہے، آپ نے یہ کہنا ہے یا بچے نے یہ کہنا ہے جی میرے سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے، کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہے، لیپ ٹاپ میں یا میری ڈیوائس میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں یس I have some problems with my system or with my device, with my cell phone, with my laptop, with my PC. جو مرضی آپ کہہ دیں، yes I have some problem with کہہ سکتے ہیں یا in my PC، جو بھی کہہ لیں۔ میں دوبارہ کال کرتا ہوں، تھوڑا انتظار فرمائیں، یا میں دوبارہ کال کر رہا ہوں، تھوڑا انتظار فرمائیں۔ I am calling again, wait a moment ایک چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کہتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا مومنٹ جو کسی کے ساتھ گزارا ہو بندے کو یاد رہتا ہے کہ چھوٹا سا لمحہ، تو مومنٹ۔ I am calling wait a moment، یا میں کال کرتا ہوں I call again۔ اس کے بعد ہے میں آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں let me call you again۔ یہ اس کا اصل میں ہے کہ مجھے کال دوبارہ کرنے دیں، let me call you again۔ مسئلہ اب حل ہو گیا ہے، چلیں آپ لیسن شروع کرتے ہیں۔ It has been solved، let's start the lesson now۔ It has been solved، Let's start the lesson now۔ اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ It is okay now۔ تو یہ سارے جواب نہیں دینے، کوئی ایک جواب جس کی موقع محل پہ آپ ضرورت سمجھیں آپ وہی کہہ دیں کہ it has been solved یا it is okay۔ مسئلہ حل ہو گیا، اس کا تو یہی بنے گا نا problem has been solved۔ بس ٹھیک ہے، ہاں جی پرابلم، پرابلم ہی ہے نا مسئلہ، جی پرابلم ہے مسئلہ، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس پرابلم کو اس نے شارٹ میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا جو مسئلہ چل رہا تھا وہ بچے کو تو اس پرابلم کا پتہ ہے نا، پھر اسی پر اس نے اٹ کہہ دیا۔ تو اب اگر اٹ اسی بات پہ کرتے کرتے اٹ کہیں گے پھر سمجھ آ جائے گا، ڈائریکٹ اٹ کہیں گے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو پرابلم ہیز بین سالوڈ، لیٹس اسٹارٹ دا لیسن ناؤ، یا اٹ از اوکے ناؤ، لیٹس اسٹارٹ دا لیسن ناؤ۔ آگے جی، کیا پوائنٹر حرکت کر رہا ہے؟ از دا پوائنٹر موونگ، از دا پوائنٹر موونگ۔ یہ دیکھیں بعض اوقات نا فریز ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہینگ ہو جاتی ہے اسکرین، ہاں جی، اور اسکرین شیئر کرتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نا ایسے ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ کے یہاں حرکت کر رہا ہوگا لیکن اس کے پاس نہیں حرکت کر رہا ہوگا۔ اس کی وجوہات میں ایک وجہ نیٹ کے سلو ہونے کی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ان کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں اگر ایرو موو نہیں کر رہا تو آپ اپنی بات کیسے سمجھائیں گے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ پڑھو، یہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے، وہ ایسے کچھ اور پڑھے گا، آپ کچھ اور کہیں گے، پھر بچہ جو ہے نا کنفیوز ہوگا۔ بعد میں حقیقت یہ ہوگی کہ ایرو وہاں پہ کام ہی نہیں کر رہا۔ اچھا آپ کے یہاں ایرو موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب اس کے پاس کیسے نظر آئے وہ تو وہی بتائے گا، ہاں جی۔ تو از دا پوائنٹر موونگ؟ آگے جی حرکت کر رہا ہے، یس اٹ از موونگ، یا یس پوائنٹر از موونگ۔ جی نہیں، پوائنٹر حرکت، اب دیکھیں ایک سوال، دو ہوتے ہیں جواب، یا ہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں یا نہ، یا کر رہا ہے تو اٹ از موونگ، نہیں کر رہا پوائنٹر حرکت نہیں کر رہا بلکہ کونے میں رک گیا ہے، نو اٹ از ناٹ موونگ، اٹ از اسٹک ان دا کارنر، اٹ از اسٹک ان دا کارنر۔ آگے ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے یا مزید پڑھنا چاہتے ہیں؟ اٹ از انف فار ٹوڈے اور ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ مور؟ یہ بعض اوقات نا بچے کو جب سبق دیتے ہیں نا، کچھ بچے ہوتے ہیں شوق کے ساتھ سبق نا 4 لائنیں 5 لائنیں لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 8 لائنیں لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں 1 صفحہ لیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ آدھی لائن ہو یا 1 لائن ہو۔ تو آپ نے مثال کے طور پہ 1 لائن والے کو 2 لائنیں پڑھا دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کافی ہے یا اور سبق دوں، تو اس میں تھوڑا انجوائمنٹ بھی ہے اور تھوڑا بچے کی تھوڑی توجہ بھی کھینچی جائے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹ از انف فار ٹوڈے اور ڈو یو وانٹ ٹو ریڈ مور، یا ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ مور لیسن۔ آگے ہے، کیا ہمیں مزید پڑھنا چاہیے؟ شوڈ وی ریڈ مور، کیا آپ مزید سبق لینا چاہیں گے؟ وڈ یو لائک ٹو ہیو مور لیسن؟ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے، میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں، بچہ کہہ دیتا ہے آئی وانٹ ٹو ریڈ مور۔ اچھا چلیں 2 لائنیں مزید پڑھ لیتے ہیں۔ اٹ از اوکے، لیٹس ریڈ 2 لائنز مور، ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا آگے جو نئے تکنیک کی وجوہات ہیں جی، یہ اوپر تک تو یہاں تک ختم ہو رہی ہے نا، اوپر
یہ پوائنٹر جی جی پوائنٹر تک، پوائنٹر تک، یہ انہوں نے نیچے اضافی جی جی یہ اضافی چیزیں نا ساتھ آگے. اب جب پوائنٹر نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے تو سبق جہاں رکا ہوا تو اسی کو حرکت دے دی ہے، اب وہیں سے سبق چل پڑا. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کر کے اس کو رننگ کر دیا، کنٹینیو کر دیا، یہاں تک انہوں نے چھوڑا کہ دیکھیں اب کام آگے چل پڑا ہے. پھر آگے آگے نئے سبق کے لیے انہوں نے، تو نئے سبق کے لیے ہم تھوڑی سی بات یہاں پہ کر لیتے ہیں. برائے مہربانی اپنا سبق مجھے پڑھ کر سنائیں. پلیز ریسائٹ یور لیسن ٹو می. جی پلیز ریسائٹ یور لیسن ٹو می، مجھے پڑھ کر سنائیں ٹو می. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلیز ریسائٹ یور لیسن، آئی وانٹ ٹو لیسن، یا آئی وانٹ ٹو ہیئر، یا آئی ول ٹیل یو ہاؤ مچ مسٹیک آر دیئر اور ہاؤ مچ ڈاؤٹ آر دیئر، یا ہاؤ از یور لیسن، آئی ول ٹیل یو دین ہاؤ مینی مارکس یو گیٹ اور ہاؤ مینی اسٹار یو گاٹ. وہ جتنی باتیں ہیں آپ اس پہ کر سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں پلیز ریسائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پلیز ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، پلیز سٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کچھ بھی مجھے زبانی سنائیں. ریڈ آؤٹ فار می بائی ہارٹ، مجھے زبانی سنائیں. ریڈ آؤٹ فار می بائی ہارٹ، تو یہاں پہ وہی چیز آ جائے گی، ریڈ ود آؤٹ سی، سمپل، ٹھیک ہو گیا نا. مجھے زبانی سنائیں، ریڈ آؤٹ فار می بائی ہارٹ یا ریڈ ود آؤٹ سی. ایک ہے ود سی، ایک ہے ود آؤٹ سی. بائی سی یا ود آؤٹ سی. ود آؤٹ سی شارٹ ہے، جیسے کہتے ہیں نا ود آؤٹ جملہ بولا جاتا ہے ود آؤٹ واٹر مارک یا ود آؤٹ فلاں فلاں فلاں، تو ریڈ ود آؤٹ سی. اس کے بعد اپنا سبق بغیر دیکھے پڑھیں. ریڈ یور لیسن ود آؤٹ سینگ، آگے نمبر پڑھے بس. ہاں جی، ریڈ یور لیسن ود آؤٹ سینگ یا ود آؤٹ لکنگ ایٹ دا پیج. اس میں جو بھی کہہ دیں. کیا آپ قرآن میں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کین یو ریڈ اٹ ود آؤٹ لکنگ ان دا قرآن؟ کیا آپ قرآن میں بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کین یو ریڈ وداؤٹ لکنگ ان دا قرآن. جی آگے ایک بول یہاں پر ہے، چلو اسی کو ہم کور کر لیتے ہیں. چلیں اب میمورائز لیسن کی طرف چلتے ہیں. اوکے اوکے، اپنی گفتگو کا لہجہ بھی چینج کریں گے موقع مال کی مناسبت سے. اوکے، یہ اوکے کہہ رہا تھکا ہوا، کیونکہ کافی دیر سے سبق چل رہا ہے، کلاس چل رہی ہے. کہتا ہے اوکے لیٹس گو ٹو دا میمورائزیشن یا میمورائز لیسن، میمورائزیشن لیسن یا میمورائز لیسن جو بھی آپ کہہ دیں. لیٹس گو ٹو دا میمورائز لیسن، تو اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں چلیں اب حفظ کی طرف چلتے ہیں. جی لیٹس گو ٹو دا حفظ لیسن، حفظ لیسن. تو موقع محل کی مناسبت سے اصل وہی ہے قاری، اصل استاد وہی ہے جسے میں بارہ کہتا ہوں کہ ڈائریکشن لینا آتا ہو، راستہ لینا آتا ہو. ہم لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے. جو پوائنٹ جس جگہ پہ اگر کوئی لفظ نہیں آ رہا تو ہم اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ کور کر دیں گے. قاری صاحب کہہ رہے تھے بچہ گڑبڑ کر رہا تھا بار بار اور انہیں کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا، کیا کہوں، کہنے لگا وائی آر یو ڈوئنگ گڑبڑ. اب اسے کیا پتہ گڑبڑ کیا ہوتا ہے، پر اسے پتہ چل گیا کچھ نہ کچھ میں کر رہا ہوں، جو کر رہا ہوں اسی کو قاری صاحب گڑبڑ کہہ رہے ہیں. تو ہم جو ہے کوشش کریں، اس پہ محنت کریں، اس صفحے پہ زور لگائیں، اور ہمارے جو پچھلے لیکچر ہیں اگر ان کو بھی سنیں انشاءاللہ کافی حد تک انگلش ہماری بہتر ہو جائے گی. اور ہمارا انشاءاللہ ٹیسٹ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. اگر ہماری ویڈیوز کو سن کے ہمارے ساتھ جوائن ہونا چاہتا ہے تو جوائن ہو سکتا ہے یہاں پر، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری کوشش ہوتی ہے جو ٹیچر حضرات یا قاری صاحبان دوست احباب کلاسز لے رہے ہیں ہم ان سے سنتے بھی ہیں، یہاں پہ نا سنتے ہیں، پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹیکل ہوتا ہے. تو یہاں پر یوٹیوب پر تو ہم صرف شیئر کر سکتے ہیں جو ہم نے پڑھایا ہے. تو اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن کیجئے، نیچے گئے دے نمبر پر رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.